کوئی بھی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے حسد نہ کرے، اس کے اپنے دل میں اس کے خلاف کوئی جلن پیدا نہ کرے، کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے، کسی کی دولت کو دیکھ کر کے، کسی کے اونچے مقام کو دیکھ کر کے اپنے دل میں کوئی ٹینشن نہ پالے۔ آج تو مسئلہ کیا ہے؟ انسان اپنے سکھ سے زیادہ، اپنے دکھ سے زیادہ دوسروں کے سکھ سے پریشان۔ وہ اتنا پیسہ کیوں کما رہا ہے؟ اس کے پاس یہ 4 ویلر کہاں سے آ گئی؟ اس کے پاس اس کو اتنی اچھی بہو کیسے مل گئی؟ اس کو اتنی اچھی بیوی کیسے مل گئی؟ اس کے بچے چین سے کیوں رہتے ہیں؟ آج انسان اتنا گر چکا ہے، آج ہمارا معاشرہ اتنا گر چکا ہے کہ دوسروں کی خوشیوں سے دکھ ہوتا ہے اور دوسروں کے دکھ سے مزہ آتا ہے۔ کسی کو کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کسی کے گھر بھائی بھائی کا جھگڑا ہو جائے، ساس بہو کا جھگڑا ہو جائے تو بات اور۔ انسان مسلمانوں کی آپس کی محبت کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، انسان کی باڈی ہوتی ہے، انسان کا بدن ہوتا ہے۔ انسان کے بدن میں اگر کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، پورا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، کانٹا پاؤں میں چبھتا ہے، آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں، خون انگلی سے بہ رہا ہے اور درد جو ہے وہ دل اور دماغ کو ہو رہا ہے۔ پورا جسم، انسان کی پوری باڈی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، ایک دوسرے سے رابطے میں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے مسلمان سے رابطے میں رہنا چاہیے۔ ہمیں ہونا تو ایسا چاہیے تھا اور ہم ہو کیسے گئے؟ میرے بھائیوں، آج پوری دنیا میں مسلمان اکلوتی قوم ہے جس کے مذہب میں ہر چیز میں اجتماعیت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم، اے لوگو ایک بیماری تمہارے اندر ایسی پیدا ہو جائے گی جو تم سے پہلے کی امتوں کے اندر پیدا ہوئی تھی، الحسد والبغضاء، حسد کی بیماری اور ایک دوسرے سے کینہ رکھنے کی بیماری، وہی الحالقہ، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ حسد کی یہ بیماری انسان کی نیکیوں کو موڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، جیسے استرا انسان کے بال کو موڑ دیتا ہے، حسد انسان کی نیکیوں کو موڑ دیتا ہے۔ حسد انسان کی نیکیوں کو ریموو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ حسد سے بچو میرے بھائی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ کی نظریں دروازے پر ٹک گئی۔ صحابہ نے دیکھا کہ انصاری صحابی وضو کر کے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھوں میں آدم کی ایک ہوا کی اولاد ہو، ہاں تمہارے قبیلے الگ ہیں، تمہاری برادریاں الگ ہیں، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ برادری پہچان کے لیے ہوتی ہے، برادری تکبر کے لیے نہیں ہوتی، برادری گھمنڈ کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے دماغ میں اپنے خاندان پہ، اپنے باپ دادا پہ، اپنی برادری پہ گھمنڈ ہے، نکال کے پھینک دو میرے بھائی، بڑی خطرناک ہے یہ چیز۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت، ابو داؤد کی روایت، صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے دور جاہلیت کے تکبر کو، اہنکار کو ختم کر دیا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، انتم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ انسانوں کی صرف 2 کیٹیگری ہے، مومن تقی و فاجر شقی، ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، ایک اللہ کا فرما بردار ہے، ایک باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، کافی عرصے کے بعد کونیا کی اس مسجد میں کسی دینی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے 3 اہم تقریریں سماعت فرمائی۔ حافظ عبد المالک حافظ اللہ نے خطاب کیا، اس کے بعد صدارتی خطاب استاذ محترم شیخ عبد المتین مدنی کا بھی سماعت کیا آپ نے، اور ابھی شیخ غفران رحمانی صاحب نے لعنتی کون یا لعنت کا سبب بننے والے اعمال پر گفتگو کی۔ مجھے جو ٹاپک دیا ہے منتظمین نے، اور شاید پوسٹر پر علماء کے ناموں کے ساتھ وہ عنوانات چھپے بھی ہیں، عنوان ہے اختلاف امت اور اس کا حل۔ یہ امت جو اللہ کے آخری نبی کی امت ہے، ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہے۔ اس امت میں آج بہت اختلاف ہے۔ ایک گلی میں 4 مسجدیں مل جاتی ہیں، ایک محلے میں سب مسلمان ہیں، لیکن مسالک الگ الگ ہیں۔ اچھا، صرف مسلک کا اختلاف ہوتا تو چلو بہت بڑی بات نہیں تھی، اختلاف نفرت میں بدل چکا ہے۔ بعض مسلک تو ایسے ہیں کہ وہ دوسرے مسلک کے مسلمان کو سلام تک کرنا پسند نہیں کرتے۔ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم ہی مسلمان ہو، باقی سب کافر ہیں۔ آج کل ایک ویڈیو میں نے دیکھا یوٹیوب کے اوپر، ایک بھائی نے دکھایا مجھے، ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں
اور کہہ رہے ہیں بھائیوں جمعہ پڑھنا ہی فرض نہیں ہے، کبھی کبھی جمعہ چھوڑنا بھی فرض ہے۔ پھر انہوں نے اپنے مسلک کے بہت بڑے مولانا کی کتاب کا حوالہ دے کے بتایا کہ اگر کسی محلے میں فلاں فلاں مسلک کا امام ہو یا ان کی مسجد ہو تو وہاں جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے، گھر آ کے ظہر پڑھ لو، جمعہ مت پڑھو۔ یہ ہے نفرت اور یہ ہے تعصب۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اس امت کا اختلاف آج دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، اس امت کو کمزور کر رہا ہے، اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب یہ امت آپس میں اختلاف کرے گی تو کمزور ہوگی۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے مسلمانوں تم آپس میں اختلاف نہ کیا کرو، جھگڑے نہ کیا کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ فرقہ پرستی کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 قرآن کی وہ آیت ہے جو اتحاد کی دعوت دیتی ہے ساری امت کو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، ایک ہو جاؤ۔ اچھا قرآن نے اگر صرف یہ کہا ہوتا ایک ہو جاؤ تو بات ختم ہو جاتی، مگر قرآن نے ایک ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اللہ نے صرف اتحاد کی ہوائی دعوت نہیں دی ہے، اللہ نے اتحاد کا طریقہ بھی بتایا، اتحاد کیسے پیدا ہوگا۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ کر کے تھام لو۔ اچھا رسی پر کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اگر ہم کوئی رسی پکڑتے ہیں تو رسی کا ایک سرا ہم پکڑ رہے ہیں، دوسرا سرا تو کہیں نہ کہیں ہوگا نا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو تھام لو، یعنی تمہیں دین کے اندر وہ رسی پکڑنا ہے جو اوپر سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ زمین والے کیا کہتے ہیں، انسان کی عقل کیا کہتی ہے، انسان کی لاجک کیا کہتی ہے، دین اس کا نام نہیں ہے۔ دین اس کا نام ہے جو آسمان سے آیا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ دین نام ہے قرآن اور حدیث کا، دین نام ہے قال اللہ اور قال الرسول کا، اور اسی کو یہاں پر اللہ اپنی رسی کہہ رہا ہے۔ اللہ کی رسی کو تھامو، اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی اس امت کو دے کر کے گئے ہیں اور یہ فرما کر کے گئے ہیں، انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری سنت، میری حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث یہی دو چیزیں اللہ کی رسی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں نہ بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ذرا ذرا سی بات میں تم جنگیں کیا کرتے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو ملا دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ تو قرآن اتحاد کی دعوت دے رہا ہے، لیکن آج مسلمان اختلاف کی دعوت دے رہا ہے۔
लड़ा रहा है। नबी ने पत्थर खा के लोगों को जोड़ा था, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले, नबी के मानने वाले आज मुर्गा खा खा के लोगों को लड़ाने का काम है, फतवे दे रहे हैं। उससे बात करोगे निकाह टूट जाएगा, उसके पीछे नमाज पढ़ोगे इस्लाम से निकल जाओगे। इस्लाम इतना कमजोर हो गया, इस्लाम इतना कमजोर हो गया, किसी को सलाम करने से इस्लाम टूट गया। किसी की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ दिया, निकाह टूट गया। निकाह इतना कमजोर हो गया। मेरे भाइयों, इख्तिलाफ उम्मत ने उम्मत का बेड़ा गर्क करके रखा है, और इसीलिए अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है, इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्ता मिनहुम फी शै। ऐ नबी, जिन लोगों ने दीन में फिरके बना लिए, दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ऐ नबी आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। इख्तिलाफ अल्लाह का अजाब है। अल्लाह तबारक व तआला अपना अजाब मुख्तलिफ शक्लों पे उतारता है, उसमें से एक शक्ल ये है, अल्लाह इख्तिलाफ दिलों में डाल देता है। कुल हुवल कादिरु अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युदीक़ बअसकुम बअद बअस बअस। अल्लाह ने कहा कि तीन तरीके से हमारा अजाब आता है। कभी आसमान से आता है बारिश की शक्ल में, पत्थरों की बारिश की शक्ल में, कभी बिजली की शक्ल में आसमान से अजाब आता है। औ मिन तहति अर्जुलिकुम, और कभी अल्लाह का अजाब जमीन से आता है, सैलाब की शक्ल में, जलजला की शक्ल में, पानी की शक्ल में, जमीन से आता है। और अल्लाह के अजाब की तीसरी शक्ल क्या है? औ यल्बिसकुम शियआ, अल्लाह आपस में लड़ा देता है और आपस में लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं। तो याद रखो मेरे भाइयों, इख्तिलाफ इस उम्मत के लिए कभी रहमत नहीं रहा है, इख्तिलाफ हमेशा जहमत रहा है, अजाब रहा है। सवाल ये है, इस मुसलमान उम्मत को होना कैसा चाहिए था और ये क्या हो गई? इस उम्मत का हाल क्या होना चाहिए था और ये क्या हो गई? इस उम्मत को क्या होना चाहिए था? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल मुमिनु लिल मुमिन कल बुनियान यशुद्दु बअज़ुहु बअज़ा। मोमिन मोमिन के लिए इमारत की तरह होना चाहिए, बिल्डिंग की तरह। बिल्डिंग खड़ी होती है ना, तो बिल्डिंग का हर मटेरियल, हर ईंट दूसरी ईंट को सपोर्ट करती है। बिल्डिंग में जो छड़ लगी है, जो सीमेंट है, जो बालू है, जितने भी मटेरियल है, बिल्डिंग का हर मटेरियल दूसरे मटेरियल को ताकत दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये उम्मत एक बिल्डिंग की तरह होनी चाहिए, कल बुनियान यशुद्दु बअज़ुहु बअज़ा। अगर फलस्तीन के किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंची है, तो इंडिया के छोटे से शहर बनारस का रहने वाला मुसलमान ये न समझे कि ये मेरा मैटर तो नहीं है, मेरा घर तो नहीं गिरा है, मेरे बच्चे तो यतीम नहीं हुए हैं, मेरी बीवी तो बेवा नहीं हुई है। उसके दर्द को वो अपना दर्द समझे, उसके आंसू को अपना आंसू समझे, उसके नुकसान को अपना नुकसान समझे, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मसलुल मोमिनीन फी तवादिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद इज़ इश्तका मिनहु उज़वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल हुम्मा। इंसान मुसलमानों की आपस की मोहब्बत की मिसाल ऐसी है जैसे इंसान का शरीर होता है, इंसान की बॉडी होती है, इंसान का बदन होता है। इंसान के बदन में अगर कहीं पर भी तकलीफ होती है, पूरा बदन बेचैन हो जाता है, पूरा बदन बुखार में मुब्तला हो जाता है, कांटा पांव में चुभता है, आंसू आंख से निकलते हैं, खून उंगली से बह रहा है, और दर्द जो है वो दिल और दिमाग को हो रहा है। पूरा जिस्म, इंसान की पूरी बॉडी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से राब्ते में है। अल्लाह के नबी फरमा रहे, मुसलमान मुसलमान से राब्ते में रहना चाहिए। हमें होना तो ऐसा चाहिए था, और हम हो कैसे गए? मेरे भाइयों, आज पूरी दुनिया में मुसलमान इकलौती कौम है जिसके मजहब में हर चीज में इज्तिमाइयत है।
دنیا کی اور مذہب میں عبادت کرنا ہے گھر میں پڑھ لو، اکیلے پڑھ لو، ہمارے یہاں عبادت کرنا ہے مسجد میں آنا پڑے. جب تک کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، آپ کو مسجد میں آنا ہے تاکہ ایک گیدرنگ ہو جائے، ایک اجتماع ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کے سکھ دکھ کو جان لیں، ایک دوسرے کے حال چال کو جان لیں. اگر پانچوں ٹائم میں اکٹھا نہیں ہو پائے تو ہفتے میں ایک دن رکھا گیا جمعہ کا دن کہ چلو بھائی کم سے کم جمعہ کے دن پورے محلے کے لوگ اکٹھا ہو. پھر سال میں عید کی نماز رکھی گئی یا پورے شہر کے لوگ اکٹھا ہو جائیں. کیوں ہے میرے بھائی؟ اسلام اتحاد کا دین ہے، اسلام یونٹی کا دین ہے، اسلام اجتماعیت کا دین ہے، اسلام ٹکڑے ٹکڑے رہنے کا دین نہیں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اس امت کا ہر فرد اس امت کی طاقت ہے، مگر آج یہ امت بٹ چکی ہے. اور آج میرے تقریر کا عنوان یہی ہے کہ اس بٹوارے کو ختم کیسے کیا جائے، اس اختلاف کو حل کیسے کیا جائے. تو یاد رکھیے میرے بھائیو، اگر اس امت کے اختلاف کو حل کرنا ہے تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے کہ ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حق کو پہچانے. ایک ہوتا ہے نا ہمارے سگے بھائی کا کیا حق ہے، ہماری ماں کا کیا حق ہے، ہمارے باپ کا کیا حق ہے، ہمارے رشتہ دار کا کیا حق ہے. ایک حق وہ ہے جو مسلمان کا مسلمان پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کا مسلمان کے اوپر 6 حق ہے. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کون کون سا 6 حق ہے؟ آپ نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی مسلمان سے ملاقات کرے تو سلام کرے. دوسرے مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی. آپ انڈیا میں دیکھ لیں، بنارس کے غیر مسلم آپس میں ملتے ہیں کچھ اور طریقے سے سلام کرتے ہیں آپس میں. آپ متھرا میں چلے جائیں کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں، گجرات میں چلے جائیں کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں، بنگال میں چلے جائیں کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں. مگر مسلمان پوری کائنات میں کہیں پر بھی ملیں، وہ انڈیا کے ہوں، وہ بنگلہ دیش کے ہوں، وہ ملیشیا کے ہوں، وہ انڈونیشیا کے ہوں، افریقہ کے ہوں، امریکہ کے ہوں، ان کا گریٹنگ کا انداز، ان کا جب ملیں گے تو ملاقات کے ٹائم جو الفاظ سب کا سیم ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اسلام کی خاصیت ہے، یہ یونیورسل گریٹنگ ہے. مسلمان جب بھی ملے گا اپنے مسلمان بھائی کو سلامتی کی دعا کرے گا، رحمت کی دعا کرے گا، برکت کی دعا کرے گا. تو پہلا حق کیا ہے؟ ملاقات کرو تو سلام کرو. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب تمہارا مسلمان بھائی دعوت دے تو دعوت قبول کرو. تیسرا حق وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور جب تمہارا مسلمان بھائی تم سے کوئی مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دو. رشتہ ناتا کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، زمین جائیداد کا معاملہ، صحیح رائے دو، خیر خواہی کرو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ارے ہم کیوں کسی سے برائی بول رہے ہیں، معلوم ہے کہ فلاں آدمی 420 ہے، اس سے کاروبار کرے گا رقم ڈوب جائے گی. اب اس سے آ کے پوچھتا ہے بھائی تمہارا پڑوسی ہے، اس سے میں کچھ لین دین کرنا چاہتا ہوں. اب یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے سچائی بتا دی تو میرا پڑوسی جو ہے مجھ سے ناراض ہو جائے گا. بھائی جب ایک آدمی آپ سے رائے مانگ رہا ہے اور وہاں رائے دینا ضروری ہے تو صحیح رائے دو. کچھ نہیں تو اتنا کہہ دو کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، لین دین کر رہے ہو، پیسے کا معاملہ ہے، تھوڑا سوچ سمجھ لو. اتنا کہہ دو. رشتہ ناتا کا معاملہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ رشتہ صحیح نہیں ہے تو اتنا بتا دو بھائی دیکھو ایسا ہے کہ ہمارے تو پڑوسی ہیں، اب ہم بہت زیادہ کچھ بول نہیں سکتے، آپ تحقیق کر لیجئے، جانچ کر لیجئے، اس کے بعد فیصلہ کیجئے. کوئی مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دو، خیر خواہی والی بات کرو، نہ تو کسی سے دشمنی نبھاؤ اور نہ دوستی میں کسی کے غلط اور کسی کے جرم کو چھپانے کا کام کرو، صحیح مشورہ دو. اور چوتھا حق کیا ہے؟ وَإِذَا أَتِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اگر آپ کا مسلمان بھائی آپ کے سامنے چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے. ہم لوگ تو بڑا معمولی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ حق ہے. مسلمان کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا تو آپ یرحمک اللہ کہیے، اس کا حق ہے.
اور پانچویں چیز وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، مسلمان جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو، یہاں اپنے رشتہ دار کی عیادت انسان نہیں کرتا، اتنا بزی ہو چکا ہے آج کا انسان، فیس بک کے لیے بزی نہیں ہے، دن بھر بیٹھ کر کے ریلز دیکھنے کے لیے بزی نہیں ہے، کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے بزی نہیں ہے، کوئی اپنا بیمار ہے کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کی خیر خبر لینے کے لیے، اس کی عیادت کے لیے انسان کو جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آج کے دور کا انسان، اللہ کے رسول کہہ رہے مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، رشتہ داری ہو چاہے نہ ہو، تعلقات ہو چاہے نہ، اگر آپ کا مسلمان بھائی جس کو آپ جانتے بیمار ہے، جاؤ عیادت کر کے چلے جاؤ۔ اور وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور مسلمان جب انتقال کر جائے، مر جائے، تو اس کے جنازے میں شامل ہو جاؤ، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے میرے بھائی، اختلاف کو دور کرنا ہے تو یہ 6 کام ہمیں کرنا پڑے گا، تب جا کر کے دوری ختم ہوگی اور اختلاف ختم ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، اختلاف کو ختم کرنے کا دوسرا طریقہ، کوئی بھی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے حسد نہ کرے، اس کے اپنے دل میں اس کے خلاف کوئی جلن پیدا نہ کرے، کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے، کسی کی دولت کو دیکھ کر کے، کسی کے اونچے مقام کو دیکھ کر کے اپنے دل میں کوئی ٹینشن نہ پالے۔ آج تو مسئلہ کیا ہے، انسان اپنے سکھ سے زیادہ، اپنے دکھ سے زیادہ دوسروں کے سکھ سے پریشان، وہ اتنا پیسہ کیوں کما رہا ہے، اس کے پاس یہ 4 ویلر کہاں سے آ گئی، اس کے پاس اس کو اتنی اچھی بہو کیسے مل گئی، اس کو اتنی اچھی بیوی کیسے مل گئی، اس کے بچے چین سے کیوں رہتے ہیں۔ آج انسان اتنا گر چکا ہے، آج ہمارا معاشرہ اتنا گر چکا ہے کہ دوسروں کی خوشیوں سے دکھ ہوتا ہے اور دوسروں کے دکھ سے مزہ آتا ہے۔ کسی کو کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کسی کے گھر بھائی بھائی کا جھگڑا ہو جائے، ساس بہو کا جھگڑا ہو جائے، تو بعض عورتیں مزہ لینے کے لیے جاتی ہیں، اچھا تو تیری پتویا کہاں گئے، مقصد وہاں مرچ مسالہ لگانا ہوتا ہے، وہاں زخموں پر نمک چھڑکنا ہوتا ہے۔ لوگ دوسروں کے گھروں میں تاکہ جھانکی کرتے ہیں، دوسروں کے مسائل اور دوسروں کے گھر کی حال چال اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ مزہ لے سکیں، ان کے دل کو سکون مل سکے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کیا کرو، غلط گمان کرنا بہت جھوٹی بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی مت کیا کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہا کرو۔ ولا تحاسدوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو۔ ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے نفرت نہ کیا کرو۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے رشتہ نہ کاٹا کرو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، بلکہ اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن کے رہا کرو۔ یہ حسد کی بیماری انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے میرے بھائی، انسان کی نمازوں کو برباد کر دیتی ہے، انسان کے حج اور عمروں کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم، اے لوگو ایک بیماری تمہارے اندر ایسی پیدا ہو جائے گی جو تم سے پہلے کی امتوں کے اندر پیدا ہوئی تھی، الحسد والبغضاء، حسد کی بیماری اور ایک دوسرے سے کینہ رکھنے کی بیماری، وہی الحالقہ، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ حسد کی یہ بیماری انسان کی نیکیوں کو موڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، جیسے استرا انسان کے بال کو موڑ دیتا ہے، حسد انسان کی نیکیوں کو موڑ دیتا ہے۔ حسد انسان کی نیکیوں کو ریموو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ حسد سے بچو میرے بھائی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ کی نظریں دروازے پر ٹک گئی۔ صحابہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی وضو کر کے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھوں میں جوتا چپل لے کے چلے آ گئے۔ دوسرے دن پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی ایک جنتی آنے والا ہے، پھر وہی صحابی سیم اسی پوزیشن میں۔ تیسرے دن پھر آپ نے کہا ایک جنتی آنے والا، وہی صحابی سیم پوزیشن میں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں میں انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے گیا یہ پتا کرنے کے لیے کہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا ہے۔
حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب انصاری صحابی اپنے مکان کے دروازے پر پہنچے، میں نے کہا بھائی میرے باپ سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، تو کیا میں 3 دن آپ کے گھر میں رہ سکتا ہوں؟ صحابی اپنی بیوی سے پوچھنے نہیں گئے کہ سالن بنائے کہ نہیں بنائے، روٹی بنی ہے کہ نہیں بنی ہے، چاول بنائے کہ نہیں بنائے، گھر میں کمرے کا انتظام کتنا ہے، یہ سب نہیں پوچھا۔ صحابی نے کہا کہ آپ کا استقبال ہے، آئیے۔ یہ صحابہ تھے میرے بھائی، ان کے مکان چھوٹے چھوٹے تھے مگر دل بہت بڑے تھے۔ وہ اپنے بھائی کو مہمان بنا کر کے 3 دن بڑے آرام سے اپنے گھر میں رکھ لیتے تھے۔ ہم تو 3 گھنٹے کسی کو نہیں رکھ سکتے، مہمان گھر میں آ جائے تو عورتوں کی پیشانی پر بل پڑ جاتے، یہ کون سی مصیبت ہمارے گھر میں آ گئی۔ انصاری صحابی نے کہا آئیے میرے بھائی، آپ کا استقبال ہے۔ 3 دن تک حضرت عبداللہ بن عمرو صحابی کے انصاری صحابی کے گھر میں رہے۔ جب 3 دن گزر گئے، حضرت عبداللہ بن عمرو نے کہا اے میرے انصاری بھائی، نہ تو میرا میرے باپ سے کوئی جھگڑا ہوا تھا اور نہ میں نے اپنے گھر میں نہ جانے کی کوئی قسم کھائی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے آپ کو لگاتار 3 دن جنتی کہا تھا اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 3 دن آپ کے ساتھ رہنے کے بعد میں نے ایسا کوئی خاص عمل آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نماز آپ بھی پڑھتے، ہم بھی پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز بھی آپ کو میں نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جتنا نیکی کا کام ہم کرتے ہیں اتنا آپ کرتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی کیوں کہا ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ انصاری صحابی نے جواب دیا کہ اے عبداللہ بن عمرو، میرے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے، تم نے دیکھا کہ میری زندگی کیسی ہے۔ ہاں ایک چیز میرے اندر ہے، لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی غلط نیت نہیں رکھتا، کوئی غلط ارادہ نہیں رکھتا، کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کرتا، ولا احسد احدا، اور میں کسی سے حسد نہیں کرتا، میں کسی سے حسد نہیں کرتا اور کسی کے خلاف دل میں کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہاں یہی وہ چیز ہے جو تم کو جنت میں لے کے جائے۔ تو میرے بھائیوں، حسد سے باہر نکلو، حسد سے ہم سب باہر نکلیں، ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر کے جلنا کوڑنا چھوڑ دیں۔ ہم بھی ترقی کی کوشش کریں، ہم بھی اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے گھر کو بھی چمکا دے، ہمارے کاروبار میں بھی ترقی دے دے۔ دوسروں کا سکھ دیکھ کر کے کبھی دکھی نہ ہو، اپنے دکھ کو دور کریں اور اپنے سکھ کے لیے کوشش کریں۔ اور آگے بڑھیے، اختلاف کو اگر دور کرنا ہے تو ایک کام ہمیں اور کرنا پڑے گا، تکبر سے اپنے آپ کو بچنا پڑے گا۔ تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ کس بات کا تکبر ہے؟ خوبصورتی کا، دولت کا، زمین کا، جائیداد کا، شہرت کا؟ کس بات کا تکبر ہے؟ اگر دولت کا ہے، جس دن مرو گے سانس ٹوٹے گی، دل کی دھڑکن بند ہوگی، یہ ساری دولت آپ کے وارثوں کی ہو جائے گی۔ بیوی کا اتنا حصہ، بیٹے کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ، باپ کا اتنا حصہ، ماں کا اتنا حصہ، آپ کیا لے کے جائیں گے؟ کچھ نہیں۔ 2 گز زمین ملے گی، اسی کے اندر آپ کو دفنایا جائے گا۔ تو دولت پر کس بات کا تکبر ہے میرے بھائی؟ خوبصورتی پر ہے۔ آج جوانی ہے، خوبصورتی ہے، کل بڑھاپا آئے گا، چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی۔ آج جس خوبصورتی پر ناز ہے، کل یہ خوبصورتی مٹی میں مل جائے گی۔ کس بات پہ ناز؟ بعض لوگوں کو برادری پر ناز ہوتا ہے، صاحب ہم تو بڑی اونچی برادری کے، ہم تو فلانے ہیں۔ یہ برادری کہاں سے آئی اسلام میں؟ اسلام میں کاسٹزم کہاں سے آیا؟ اسلام میں کوئی برادری واد کی حیثیت نہیں۔ اسلام کا کانسیپٹ کلیئر ہے، سارے انسان ایک ماتا پتا کی اولاد ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو تم ایک ماتا پتا کی، ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ایک آدم کی ایک حوا کی اولاد ہو۔ ہاں تمہارے قبیلے الگ ہیں، تمہاری برادریاں الگ ہیں، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ برادری پہچان کے لیے ہوتی ہے، برادری تکبر کے لیے نہیں ہوتی، برادری گھمنڈ کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے دماغ میں اپنے خاندان پہ، اپنے باپ دادا پہ، اپنی برادری پہ گھمنڈ ہے، نکال کے پھینک دو میرے بھائی، بڑی خطرناک ہے یہ چیز۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
तिरमिजी की रिवायत, अबू दाऊद की रिवायत, सही रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह क़द अज़हब अन्कुम उबय्यतल जाहिलिया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर से दौरे जाहिलियत के तकब्बुर को, अहंकार को खत्म कर दिया है। कान खोल करके सुन लो, अंतुम बनु आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए। इंसानों की सिर्फ दो कैटेगरी है, मोमिनुन तकीयुन व फाजिरुन शकीयुन। एक मोमिन है, एक काफिर है, एक अल्लाह का फरमा बरदार है, एक नाफरमान है। बस दो कैटेगरी है, कोई बरादरीवाद नहीं है, कोई जात पात इस्लाम में नहीं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने एक बड़ी खतरनाक बात इरशाद फरमाया कि कुछ लोग अपने बाप दादा के ऊपर घमंड करते हैं जो जहन्नम का कोयला बन जाएंगे। अपने काफिर बाप दादा के ऊपर, अपने मुशरिक बाप दादा के नाम पे घमंड करते हैं। ऐसे लोग अपनी हरकत से बाज आ जाएं। औ लयकूनुन्ना अहवना अलल्लाहि मिनल जिलान, वरना अल्लाह ताला के यहाँ ये उस कीड़े से भी ज्यादा जलील हो जाएंगे जो कीड़ा पाखाना खाता है। एक कीड़ा होता है काले रंग का जो पाखाना खाता है, जो गंदगी में रहता है, उसको गुबरीला बोला है। तो गुबरीला अरबी में उसको जुअल बोलते हैं, जुअल, उसकी जमा आती है जिलान। और इतना खतरनाक कीड़ा होता है, ये जानवरों की शर्मगाह में काटता है और इसकी खुराक होती है जानवरों का और इंसान का पाखाना। और ये जानवर अगर इसको खुशबू सुंघा दी जाए, खुशबू सूंघ ले तो मर जाता है। इतना गंदगी में ये रहता है कि खुशबू इसके लिए जहर है, खुशबू सुंघा दिया तो मर जाता है कीड़ा। अल्लाह के नबी कहते हैं, जो लोग अपनी बिरादरी पर, अपने खानदान पर, अपने बाप दादा के नाम पे फख्र करते हैं, अल्लाह के नजदीक उस कीड़े से, उस पाखाना खाने वाले कीड़े से भी ज्यादा जलील है अल्लाह के नजदीक। तो बिरादरीवाद की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं। और आगे बढ़िए, हमारे यहाँ इख्तिलाफ की एक बुनियाद होती है मसलकी इख्तिलाफ। भाई हम अपने मसलक को नहीं छोड़ सकते, अपने इमाम को नहीं छोड़ सकते। मैं कहता हूं दीन के अंदर अगर कोई मासूम है, अगर कोई ऐसी हस्ती है जिसकी हर बात को मानना है, तो ऐसी हस्ती सिर्फ एक है और वह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिन अइम्मा का नाम लेकर के आज ये मसलक की दीवारें खड़ी की गई, उन अइम्मा की तालीम क्या थी? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम पे 4 अलग अलग फिरके बने, 4 अलग अलग मसलक बने, इन अइम्मा ने क्या तालीम दी? जरा जाकर के उनकी किताबों को पढ़ो मेरे बात। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मेरे फतवे के खिलाफ, मेरी बात के खिलाफ कोई सही हदीस मिल जाए तो मेरी बात को दीवार पे मार दो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के नबी की कब्र की तरफ इशारा करके कहते हैं, कुल्लु युखज़ु मिन क़ौलिही व युरद्दु इल्ला साहिब हाज़िल क़ब्र। दुनिया में सबकी बात को लिया भी जा सकता है, सबकी बात को ठुकराया भी जा सकता है, मगर इस कब्र के अंदर जो हस्ती है उसकी बात को ठुकराया नहीं जा सकता। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, उनसे किसी ने मसला पूछा, इमाम शाफई ने हदीस पढ़ के सुना दी। मसला पूछने वाले ने कहा, इमाम साहब हदीस तो आपने सुना दी, रसूल की हदीस तो आपने पढ़ के सुना दी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी राय क्या है। आज ऐसा होता है कि नहीं होता है? हदीस पढ़ के सुना दो, सामने वाला हदीस को सुनता है, कहता ठीक है अपने मौलवी साहब से समझ के बताएंगे, पहले देख ले कि हमारे मसलक में क्या है, हमारे इमाम ने क्या कहा है। ये मुसलमान को शोभा देती है ये बात? अगर हदीस सही है, अगर रसूल का फरमान है, तो मुसलमान की शान तो ये होनी चाहिए, इन्नमा कान क़ौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। मुसलमान की शान ये होनी चाहिए, जब अल्लाह का फैसला आ जाए, जब रसूल का फैसला आ जाए, तो मुसलमान की जुबान से बस एक लफ्ज सुनने में आना चाहिए कि हमने सुन लिया और मान लिया। इमाम शाफई से उस आदमी ने पूछा, इमाम साहब हदीस तो पढ़ के आपने सुना दी, आपकी राय क्या है? इमाम शाफई गुस्से में लाल हो गए, कहा कि भाई साहब तुझे क्या मैं कोई ईसाई नजर आ रहा हूं? मेरे गले में तुझे कोई क्रॉस नजर आ रहा है, सलीब का निशान नजर आ रहा है? मेरे गले में तुझे जनेऊ नजर आ रहा है? मैं तुझे कोई काफिर, कोई गैर मुस्लिम नजर आ रहा हूं? कहा कि जमीन फट जाए और आसमान गिर पड़े इससे पहले कि इमाम शाफई हदीस के आने के बाद अपनी राय पेश करे। मेरे भाइयों, अइम्मा ने तो तासुब नहीं बरता था, आज तासुब बरता जा रहा है।
آج حدیثوں کے آنے کے بعد اور صحیح دلیلوں کے آنے کے بعد بھی اپنے مسلک پر ڈٹے رہنے کا جو جذبہ ہے اسی کو تعصب کہتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون. جب تک تعصب رہے گا اختلاف ختم نہیں ہو سکتا ہے. اختلاف اگر ختم کرنا ہے تو دلیل کی پیروی کرنے کا جذبہ پیدا کرو, قرآن اور حدیث کی پیروی کرنے کا جذبہ پیدا کرو جو جذبہ صحابہ کے اندر تھا. کیا صحابہ میں اختلاف نہیں ہوا؟ کئی مسائل میں اختلاف ہوا. اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, حضرت عمر یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے, تلوار لے کے کھڑے ہیں کہ جو کہے گا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی اس کی گردن مار دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق کو پتا چلا, آئے سیدھے اللہ کے نبی کے حجرے میں پہنچے, اللہ کے نبی کے پیشانی کو چوما اور روتے ہوئے کہا طبت حجا و میتن, اے میرے رسول زندگی میں بھی آپ پاک تھے اور موت کے بعد بھی آپ پاک ہیں. اللہ آپ کے اوپر دو موت اکٹھا نہیں کرے گا, سب کو ایک موت آتی ہے اور وہ موت آپ کو آ چکی ہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آئے اور منبر کے بغل میں کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور خطبے میں قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اے لوگو محمد رسول اللہ تو اللہ کے رسول ہیں, اگر ان کو موت آ جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم ایڑی کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یہ قرآن کی آیت پڑھی حضرت ابوبکر صدیق. اور اس کے بعد کہا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات. اے لوگو جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کر کے سن لے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے, موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ چکا ہے, آپ کو موت آ چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سن لے فإن اللہ حی لا یموت, اللہ زندہ ہے, اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی. تو میرے عزیزوں اختلاف ختم ہو گیا. حضرت عمر نے فوراً رجوع کر لیا, زمین پر گر پڑے اور کہنے لگے میرے دل نے یقین کر لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی. اور آگے بڑھیے, نبی کا انتقال ہوا, نبی کو کہاں دفنایا جائے اس مسئلے پر بھی اختلاف. کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کو وہیں پہ دفنایا جائے, کسی نے کہا کہ قبرستان میں بقی میں دفنایا جائے. حضرت ابوبکر نے حدیث پڑھ کے سنا دی, فوراً رجوع کر لیا, زمین پر گر پڑے اور کہنے لگے میرے دل نے یقین کر لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی. اور آگے بڑھیے, نبی کا انتقال ہوا, نبی کو کہاں دفنایا جائے اس مسئلے پر بھی اختلاف. کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کو وہیں پہ دفنایا جائے, کسی نے کہا کہ قبرستان میں بقی میں دفنایا جائے. حضرت ابوبکر نے حدیث پڑھ کے سنا دی کہ اللہ کے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا تھا کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے حیث قبض یدفن حیث قبض, نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں نبی کو دفنایا جاتا ہے. چنانچہ صحابہ نے فوراً عمل کیا, بستر کو ہٹایا گیا اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی وہیں پر آپ کو دفنایا گیا. تو اختلاف تو صحابہ میں بھی ہوا تھا میرے بھائی, مگر صحابہ کا اختلاف ہٹ دھرمی والا نہیں تھا, تعصب والا نہیں تھا. وہ اختلاف کے بعد رجوع کر لیتے تھے, اگر دلیل سامنے آ جاتی تھی رجوع کر لیتے. آخری بات بیان کر کے بعد ختم کر رہا ہوں. اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہمیں علماء سے بھی سوال کرنا پڑے گا, علماء سے ہمیں جڑنا پڑے گا. اور علماء سے جب ہم سوال کریں تو ہم یہ جاننے کے لیے سوال کریں کہ صحیح کیا ہے. ہم یہ جاننے کے لیے سوال نہ کریں کہ جو ہمارے من میں ہے, جو ہماری خواہشات ہے وہی مولوی صاحب جواب دیتے. مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے, اسی بنارس میں پہلے اکا دکا لوگ ساڑی پر فیگر کا کام کرتے تھے اور لوگ ان گھروں کو اچھا نہیں مانتے تھے. بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کے بارے میں, جن کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے یہاں فیگر کا کام ہوتا ہے, لوگ ان کے یہاں دعوتیں تک نہیں کھاتے تھے احتیاط کی وجہ سے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ایک بڑی تعداد میں فیگر کا کام ہو رہا ہے. ساڑیوں پر فیگر بن رہا ہے, اس کی بنائی کرنے والا بنائی کر رہا ہے, کٹنگ کرنے والا کٹنگ کر رہا ہے, جالی بنانے والا جالی بنا رہا ہے, سارا کام ہو رہا ہے. اور مولوی صاحب سے جب فتویٰ پوچھیں گے تو کیسے پوچھیں گے؟ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ ہم بنا نہیں رہے, خالی جالی بنا رہے, ہم بنا نہیں رہے, پھر صرف کٹنگ کر رہے ہیں, ہم بنا نہیں رہے, صرف پالش کر رہے ہیں,
میں کہتا ہوں اگر فیگر کی ساڑی بنانا غلط ہے تو جس طریقے سے شراب حرام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب خریدنے والا، شراب بیچنے والا، شراب تیار کرنے والا، شراب کے لیے رس نچوڑنے والا، شراب کو لے جانے والا، سب پر اللہ کی لعنت۔ تو اصول ہے شریعت کا، برائی میں کسی بھی طریقے کا سپورٹ کرنے والا وہ بھی برائی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نفس کو اپنا مفتی مت بناؤ، اپنے دل کو اپنا مفتی مت بناؤ، اپنی خواہشات کے مطابق فتویٰ مت طلب کرو، علماء سے پوچھو اور جو حق بات ہے اس کو قبول کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے علماء سے سوال کرو۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک صحابی کے سر میں پتھر سے چوٹ لگی، بڑا سا زخم ہو گیا۔ صحابی نے دوسرے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی میں ناپاک ہو گیا ہوں، رات میں نائٹ فال ہو گیا ہے، اب میں غسل نہیں کر سکتا کیونکہ سر پہ بڑی خطرناک چوٹ لگی ہے، تو کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ ان کے ساتھیوں نے کہا نہیں، آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ جب پانی موجود ہے اور آپ کے اوپر غسل واجب ہے تو آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ صحابی نے اسی حالت میں غسل کیا، سر پہ بڑا زخم لگا تھا، زخم کے راستے پانی چلا گیا، انتقال ہو گیا صحابی کا۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت سنا رہا ہوں، صحابی کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ صحابہ کرام مدینہ پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی تو اللہ کے نبی نے بڑے غصے میں کہا قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اسے قتل کر ڈالا، ان لوگوں کی وجہ سے ان کو موت، مر گئے وہ، ان کی موت ہو گئی۔ الا سألوا اذ لم یعلموا، جب ان کو پتا نہیں تھا تو انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا، انہوں نے بغیر علم کے فتویٰ کیوں دیا؟ انما شفاء العی السؤال، جہالت کا علاج سوال ہے، جہالت کا علاج علماء سے پوچھنا ہے، جہالت کا علاج علماء سے سوال کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اختلاف اگر ختم کرنا ہے تو آپ کو اپنے مسائل میں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، علماء سے پوچھنا پڑے گا اور ہر قسم کے تعصب سے اوپر اٹھنا پڑے گا۔ یہ چند باتیں اختلاف امت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، ہر قسم کے اختلاف سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام پیدا فرما دے رب العالمین، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو بھی بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، اس کو نکال کر کے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ آج کی یہ مجلس جن بھائیوں کی محنتوں سے منعقد ہوئی ہے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ مزید ہمیں دینی پروگراموں کو منعقد کرنے اور ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام